صلات کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کی گئی اور سدرۃ المنتہا سے اوپر کی طرف، آگے کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف لے جانا اور سدرۃ المنتہا سے عروج فرما کر، پرواز فرما کر حریم خلوت میں جلوہ گر ہونا اور مقام قرب پر پہنچنا، اس کا کچھ تذکرہ پچھلے جمعہ مبارک میں کیا گیا۔ سورہ النجم کی جو آیات مقدسہ پچھلے جمعے ان پر کچھ گفتگو کی گئی۔ ثم دنا کا معنی میں نے بیان کیا تھا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین دو کمانیں آپس میں جب ملتی ہیں تو فرمایا فکان قاب قوسین، دو کمانوں کے برابر فاصلہ ہو گیا۔ او ادنا فرمایا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کون قریب ہوا؟ حدیث شریف میں لفظ ہیں ثم دنا الجبار رب العزت۔ جبار اللہ تعالیٰ کا اسم صفت ہے، اور حدیث شریف میں آیا کہ رب العزت جبار جل مجد الکریم اپنی شان کے لائق قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین دو کمانوں کے برابر، او ادنا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 مرتبہ آواز آئی ادن منی، اے پیارے محبوب اور قریب آئیے۔ ادنو یا احمد، اے پیارے احمد اور قریب آئیے۔ تیسری مرتبہ آواز آئی ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے ذرا اور قریب آئیے۔ یہ ملاقات معراج کی شب حریم خلوت میں رب کریم اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقات ہوئی، سلسلہ گفتگو ہوا، اور اس گفتگو کو قرآن مجید میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ سورہ النجم میں بیان کیا گیا کہ یہاں درمیان میں واسطہ کوئی نہیں، وہی جبریل امین بھی لے کر آتے رہے، لیکن وہ تو رہ گئے سدرہ پہ۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ یہاں نہ ملک، فرشتہ جبرائیل، کسی کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پس وحی کی اس نے جو وحی کرنا تھی، اِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے عبد خاص کی طرف،
یہ ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے جو کچھ فرمانا تھا معراج کی شب اپنے محبوب سے فرما دیا۔ کیا وہ مقام ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے کیا؟ حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جب دیدار کیا، اپنے رب کو جب دیکھا تو حضور فرماتی ہیں میں نے فوراً اپنے رب کو سجدہ کیا۔ مفسرین کرام نے تفسیروں میں لکھا، ائمہ کرام نے لکھا کہ اس سجدے کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی کہ جب رب کو دیکھ کر ملاقات کر کے دیدار کر کے سجدہ کیا، اس سجدے کی کیفیت لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ رب کو سجدہ کیا اور رب کریم نے پوچھا اے محبوب، دوست کے پاس آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ سر سجدے میں رکھا اور عرض کی باری تعالیٰ میں تیرے حضور ناز میں ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات، تیری ہستی پاک ہے۔ میں عاجزیاں لے کے آیا ہوں، میں انکساریاں لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی اور فعلی بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ جب عاجزی، انکساری اور قولی، فعلی، مالی، بدنی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، یہی تحفہ معراج میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو رب کریم نے اپنے محبوب کو جواب میں تحفہ عطا فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، آپ پر برکات کا نزول ہو۔ جب جواب میں یہ تحفہ ملا تو حضور کو اپنی امت یاد آ گئی، فرمایا السلام علینا، یہ حضور کے الفاظ مبارک ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ رب نے تحفہ دیا، یہ رب کی زبان قدرت سے یہ تحفہ ملا، اور اگلے جملے میرے آقا نے اپنی زبان سے فرمایا، امت کو یاد کے فرمایا، یا اللہ صرف میں اکیلا نہیں، السلام علینا، میری ساری امت بھی اس میں شامل ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو تیرے نیکوکار بندے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ فرشتوں کو جب علم ہوا کہ حضور نے یہ تحفہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں، جواب میں وہ تحفہ عطا کیا گیا، تو تمام ملائکہ یک زبان ہو کر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سلسلہ کلام اور سلسلہ گفتگو حریم خلوت میں رب کریم اور رسول کریم کے درمیان جو ہوا، بے نیاز رب نے اسے نماز کا حصہ بنا دیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ ٹو لگائے کہ کیا باتیں ہوئی، اللہ کریم نے اشارے میں بات کی، میں جانوں میرا محبوب جانے۔ میں نے جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھیں اس رات اپنے محبوب سے وہ راز و نیاز کی باتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ ملا
تو بعد میں امت کے لیے پھر عظیم تحفے ملے. کیا مقام ہوگا کہ اس حریم خلوت میں پہنچ کر بھی میرے آقا کریم نے اپنی امت کو یاد فرمایا اور اس امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا کہ اے محبوب یہ آپ کی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ہے. میرے آقا کریم جب معراج شریف دیدار الہی اللہ کی صفاتی تجلیات، میرے الفاظ پہ غور کریں، صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا نبی کریم علیہ السلام نے بغیر حجاب کے مشاہدہ کیا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. قرآن مجید میں فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، تم میرے محبوب سے جھگڑتے پھرتے ہو، یہ دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا. افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو میرے محبوب نبی سے علی ما یرا، جو کچھ انہوں نے دیکھا، جو کچھ دیکھا اس بارے میں تم جھگڑے کرتے پھرتے ہو، یہ دیکھا ہے یہ نہیں دیکھا. اللہ کریم فرماتے ہیں بلایا میں نے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سیر کرانے والا میں ہوں، دیدار کرانے والا میں ہوں، تم کیوں جھگڑتے پھرتے ہو؟ ہاں یہ آیت ہے قرآن کی، قصہ کہانی نہیں ہے. افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے، یہ آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم جھگڑتے ہو میرے محبوب سے علی ما یرا، اس بارے میں جو محبوب نے دیکھا ہے. کتنا ہی احمق اور نادان ہے جو کلمہ پڑھ کر یہ کہے کہ حضور نے یہ دیکھا اور وہ نہیں دیکھا. تمہیں کیا؟ رب فرماتا ہے دکھانے والا میں ہوں، جو میں نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو کچھ دکھانا تھا میں نے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں اس رات ساری کی ساری دکھا دی. تم ایک مرتبہ جھگڑتے ہو کہ حضور نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا. سورہ النجم کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے محبوب نے تو 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے. ائمہ کرام، جمہور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اور ایک مرتبہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، جو سورہ النجم کی آیت میں بتایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہ تو دوسری بار دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو ایک معراج نہیں ہوئی. شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوت میں لکھا کہ کل 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. ان میں سے ایک معراج میرے آقا کریم کی جسمانی تھی اور باقی معراج جو ہے میرے آقا کریم کی روحانی تھی. بعبدہ کا لفظ استعمال کیا. عبد کا لفظ اکیلے جسم پر نہیں بولا جاتا، عبد کا لفظ اکیلے روح پہ نہیں بولا جاتا. جب روح اور جسم ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے لفظ عبد کہتے ہیں. لہذا یہ حضور کی سیر معراج جو ہے اسریٰ بعبدہ، اس عبد ہی کے لفظ نے بتایا کہ معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام روح مع الجسد اور جسد مع الروح حضور معراج پہ گئے تھے. افتمارونہ علی ما یرا میں ساری حقیقتیں بیان کر دی. تم کیوں جھگڑتے پھرتے ہو میرے محبوب سے اس بارے میں جو دیکھا ہے؟ لے جانے والا میں ہوں، دیدار کرانے والا میں ہوں، تمہیں کس بات کی عادت پڑی ہے؟ تم اس بات کے پیچھے کیوں پڑے ہو کہ یہ دیکھا ہے جی وہ نہیں دیکھا ہے؟ کئی لوگ یہاں اس آیت سے کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا، کہتے ہیں رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات. کس کو دیکھا ہے؟ وہ تو لینے آئے ہیں.
وہ تو لینے آئے ہیں، وہاں جا کے دیکھنا تھا، جب لینے آئے تھے تو تب نہیں دیکھا تھا۔ یہ معراج کی رات جو جبریل کو دیکھا، اس کی حقیقت سن لیں ذرا۔ جو مشاہدات معراج ہیں نا، مشاہدات، ان میں سے ایک مشاہدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا، اپنی ملکی کیفیت کی حالت میں دیکھا۔ اس سے پہلے جبریل جب آتے تھے تو کبھی لبادہ بشریت میں آتے تھے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا اور حضور سے سوال کر رہا ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، پھر سوال کرتا ہے، حضور جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا سائل ہے، خود سوال کرتا ہے، خود ہی جب جواب ملتا ہے تو کہتا ہے تصدیق کرتا ہے۔ جب وہ سوال و جواب کر کے چلے گئے تو حضور نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ سے پوچھا یہ جانتے ہو سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ نے عرض کی حضور یہ داہیہ قلبی تھے۔ داہیہ قلبی میرے آقا کے صحابی تھے۔ جبریل امین اکثر و بیشتر جب امت کی تعلیم کے لیے سوال و جواب کرتے تھے تاکہ پاس بیٹھنے والے کو مسئلوں کا پتہ چل جائے تو وہ داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو جب صحابہ کہتے حضور یہ تو داہیہ قلبی تھا، فرمایا نہیں یہ تو جبریل امین تھا، جبریل امین تھا۔ جو جبریل کو دیکھا معراج کی رات سدرہ پہ دیکھا، یہ روایت ہے، لیکن اسے سمجھیے سدرہ پہ جبریل کو کیوں دیکھا؟ وہ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور کتنی دفعہ آیا حدیث شریف میں ہے 24,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ 24,000 سے زیادہ مرتبہ، 24,000 ہو یا زیادہ۔ تو جبریل تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، 24,000 مرتبہ حاضر ہوا، تو حضور جبریل کو نہیں دیکھتے تھے، لیکن اصلی کیفیت اور ملکی حالت میں حضور نے دیکھا تو کہاں دیکھا؟ سدرہ پہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا جبریل امین کی اصلی صورت و حالت میں دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ یہ ہے دیکھنا، اور اس کا تعلق معراج سے نہیں ہے کہ حضور کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ سدرہ پہ بولا کہ جبریل کو دکھایا جائے، نہیں، یہ جو دیکھنا تھا اس کا تعلق مشاہدات معراج سے تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں۔ جو نشانیاں دکھائیں نا ان میں جبریل کی اصلی حالت و صورت و کیفیت بھی دکھائی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 600 پر ہیں جبریل امین کے، جو 7 آسمانوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ سید الملائکہ ہے، اور اس 50 نمازوں کا تحفہ ملا، اور امت کے لیے اس رات ایک عظیم تحفہ ملا، ایک عظیم تحفہ ملا۔ صرف 50 نمازیں ہی نہیں ملی، ایک بہت بڑا تحفہ ملا، وہ غور سے آج جمعے میں سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے پیارے محبوب، آپ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، یہاں آ کے بھی آپ نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، تو آپ کی امت میں سے جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا، کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا کہ میں یہ نیک کام کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن وہ نیک کام کرے نا، نیک کام کا ارادہ کیا ہے لیکن وہ نیکی کی نہیں، پھر بھی میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دوں گا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، رب نے فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے،
ارادہ کرے نیکی نہ کرے میں اس کے عمل نامے میں ایک نیکی لکھوا دوں گا، اور اگر اس ارادے پر عمل کر کے اس نیکی کو کر لے گا تو اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ معراج کی رات تحفہ مل رہا ہے، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، پھر یہ تحفہ ملا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ارادہ کیا ہے اور نیکی کی ہے تو 10 نیکیوں کے برابر لکھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا دوسرا پہلو غور سے سن لے ذرا۔ اور جس نے برائی اور گناہ کا ارادہ کیا، کسی گناہ کا ارادہ کیا اور برائی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے وہ گناہ کیا نہیں، اس نے وہ برائی کی نہیں، صرف ارادہ کیا تھا، تو پھر کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے، کی نہیں، تو نیکی لکھی گئی۔ امت پر اتنا بڑا انعام ہے کہ برائی اور گناہ کا ارادہ کیا نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن ارادہ کیا ہے اور گناہ برائی کی ہے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہاں کیا تھا تو کتنی نیکیاں لکھی گئی تھی، اور گناہ ایک کرے گا، ارادہ کرے نیکی کا، نیکی نہیں کی تو پھر بھی ایک نیکی لکھی گئی۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ اور اگر گناہ کر بیٹھا ہے، برائی کر بیٹھا ہے، تو پھر اللہ نے معراج کی رات یہ انعام دیا، محبوب امت سے آپ کو اتنا پیار ہے تو لیجئے میں انعام دیتا ہوں۔ گناہ کریں گے، نیکی ایک کریں گے تو 10 لکھوں گا، گناہ ایک کریں گے تو ایک ہی لکھوں گا۔ یہ معراج کی رات امت کے لیے تحفہ ملا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی، سارے بولے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، باقی سارا قرآن جبریل لے کے آیا۔ یہ 2 آیتیں شب معراج ڈائریکٹ اور براہ راست رب کریم نے اپنی محبوب کی امت کے لیے تحفہ دیا۔ یہ معراج کی رات حریم خلوت میں ڈائریکٹ بلا واسطہ امت کے لیے سورہ بقرہ کی آخری دعا، آمن الرسول سے الی آخرہ، آمن الرسول سے یہ 2 آیتیں شروع ہوتی ہیں اور آخر تک رب نے معراج کی رات فرمایا، محبوب آپ کا جو امتی یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھے گا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کی عزت و آبرو کی میں حفاظت کروں گا۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے یہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے، یہ بڑا تگڑا وظیفہ ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف مصیبت، آدمی پھنس گیا، نکل ہی نہیں رہا، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، تنگ دستی، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں گھیر لیں، تم شب معراج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے الی آخرہ ہی، جو روزانہ زیادہ نہیں کہ تسبیحاں پڑھو، ایک مرتبہ، کتنا بڑا ہے نا، دونوں آیتیں ایک دفعہ جس نے پڑھ لی، نبی کریم سے رب نے وعدہ کیا، پیارے محبوب اس کی جان، اس کی مال، اس کی اولاد اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ معراج کی رات تحفہ ملا۔ کتنے تحفے ہو گئے؟ ایک چوتھا تحفہ، شرک کی تعریف میں کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ خدا کی ذات جیسی کسی ذات کو سمجھنا اور اس کی صفات جیسی صفات کسی میں ماننا، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اس کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات بھی وحدہ، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔
میں آسان تعریف کیا کرتا ہوں کہ خدا کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ وہ صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں بھی وحدہ۔ رب نے فرمایا محبوب جو آپ کی امت میں سے شرک سے دامن بچائے گا، قیامت والے دن میں ان سب کو معاف کر دوں گا۔ یہ امت کے لیے بھی تحفے ملے۔ ہاں میرے آقا جب واپس آئے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، پوچھا امت کے لیے کوئی تحفہ مبارک دی نا سرکار کو، رب کا دیدار ہوا ہے، مبارک ہو، اور امت کے لیے بھی کوئی تحفہ ملا؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں ملی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل قوم پہ تجربہ کیا ہے، وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے پابندی سے، تو 50 نمازیں کیسے پڑھے گی آپ کی امت؟ میری یہ درخواست ہے آپ جائیے رب کی بارگاہ میں اور نمازیں کم کرا لیجیے۔ حدیث شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام 9 مرتبہ تشریف لے گئے، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی، تخفیف ہو گئی، 45 نمازوں کی تخفیف، باقی رہ گئی 5۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ کتنی رہ گئی؟ فرمایا 5۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا علیہ السلام بنی اسرائیل قوم پہ میں نے تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور کم کرائیں۔ فرمایا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے، 5 سے کیا کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئی، اس میں سے کیا کم کراؤں؟ مجھے رب کی بارگاہ میں حیا آتا ہے۔ بے نیاز رب نے فرمایا پیارے محبوب آپ کی امت کی 5 یہ 50 کے برابر ہیں، امت بڑھے گی 5، اجر ملے گا 50 کا۔ نمازوں میں تخفیف کر دی، اجر میں تخفیف، 5 کو 50 کے برابر کر دیا، پڑھیں گے 5 اور ایسے جیسے 50 پڑھی۔ تو یہ نماز جو ہے یہ تو تحفہ معراج ہے۔ اے حضور کے امتی ذرا سوچ، حضور کے عشق کے دعوے کرنے والے، حضور کی محبت کا دم بھرنے والے، پھر اندازہ لگانا کہ اس سے کیا کم کراؤں، مجھے حیا آتا ہے۔ اللہ کریم نے پھر کرم بالائے کرم فرمایا محبوب امت پڑے گی 5، ثواب 50 کا لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو واپسی پہ جبریل سے حضور نے پوچھا کہ جبریل جب لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ میں مسجد اقصی رات ہو کے آیا ہوں، آسمانوں پہ ہو کے آیا ہوں، تو کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے، کوئی مانے نہ مانے، سب سے پہلے معراج پہ جانے اور آنے کو ماننے والا ابو بکر صدیق ہوگا، وہ سب سے پہلے تصدیق بھی جو کرے گا، مانے گا بھی وہ، مانے گا بھی وہ، تصدیق بھی وہ کرے گا۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو صبح مکے میں شور مچ گیا۔ جب پتہ چلا ابو جہل نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، تمسخر اڑانے لگے، جو منہ میں آتا تھا کہنے لگے۔ سیدھا ابو جہل جلتا بھنتا گیا حضرت صدیق کے دروازے پہ، کہنے لگا کچھ تو نے سنی ہے نئی بات؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ کہا وہ تیرا یار ہے نا جو محمد صلی اللہ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات آسمانوں سے آیا ہوں مسجد اقصی۔ عقل مانتی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں نے حضور سے تو نہیں سنا، ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میرے آقا نے اگر ایسے فرمایا ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو میں حضور سے پوچھے بغیر
تصدیق کیے بغیر میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کو ماننے والا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق، اور جب تصدیق کی نا تو اسی لمحے بے نیاز رب نے آیت نازل کر دی، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کفار مکہ نے کہا کہ جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی، جن مکے کے کافروں نے، قریش نے مسجد اقصی دیکھی تھی، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصی راتوں رات ہو کے ہم نے تو دیکھی ہوئی ہے نا، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں۔ دو روایتیں ہیں، میں دونوں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے حجابات اٹھا دیے اور مسجد اقصی کو حضور کے سامنے کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عقیل کا مکہ مکرمہ میں جہاں گھر ہے نا، مسجد اقصی کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا گیا، اور میرے آقا کریم نے پھر دروازوں کو گن گن کے بتا دیا، انگلی کا اشارہ فرماتے جاتے تھے، گن گن کے بتاتے تھے اتنے دروازے ہیں، ستون گن کے بتاتے تھے اتنے ستون ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یار یہ ستون تو ٹھیک بتائے ہیں، دروازے بھی، روشن دان بھی ٹھیک بتائیں۔ انہوں نے کہا ایک اور سوال کرو، جس کے اندر اناد ہو نا، یا ضد اور ہٹ درمی ہو، وہ سارا قرآن بھی پڑھیں تو اس کی تسلی نہیں ہوتی، اس کی تسلی یعنی کہ چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ آج اور کل۔ انہوں نے کہا ان سے پوچھو ہمارے قافلے گئے ہیں تجارت کے، راستے میں ہمارا کوئی قافلہ شافلہ بھی ملا یا نہیں ملا؟ حضور نے فرمایا ایک نہیں 3 قافلے ملے ہیں۔ ایک قافلہ مقام روحہ پہ ملا ہے، ایک قافلہ تاجروں کا آپ کا مقام تنعیم پہ ملا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا براق جب تیز رفتاری سے گزرا نا تو اونٹ پہ ایک آدمی سب سے آگے، دھاری دار اونٹ تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، براق کی تیز رفتاری کے سبب وہ اونٹ بدکا اور آدمی نیچے گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ فرمایا قافلہ آ رہا ہے دیکھ لینا اس کا بازو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ دوسرا قافلہ فرمایا میں نے دیکھا کہ قافلے والے کہیں ادھر ادھر تھے، ایک اونٹ پر پالان میں پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پیالہ اٹھا کر کے پی لیا تھا۔ 2 قافلوں کی نشانیاں۔ فرمایا تیسرا قافلہ جو ہے وہ سب سے آگے 2 اونٹ ہیں جن پر دھاری دار بورے لدے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تینوں قافلے